کوہ سینا یا طور سینا، یہ جبل موسیٰ یا کوہ طور مصر کی وہ مشہور پہاڑی ہے جس پر خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور جل کر سرمے کی مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ آیہ نمبر 55 تا 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل آشکار نہ دیکھ لیں، بس اس بات پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی، اور تم اے موسیٰ خود یہ منظر دیکھتے رہے، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ ناظرین، قرآن پاک کی ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان 70 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے۔ اس واقعے کو صاعقہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ صاعقہ کا مطلب گرنے والی بجلی جو زمین پر گرے، آسمانی بجلی یا کڑکدار آواز کے جس سے دل پھٹ جائے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توراۃ شریف لے کر واپس لوٹے تو دیکھا کہ قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ چکی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور بچھڑا لے کر تمام قوم کے سامنے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر تمام ذرات کو آگ لگا دی۔ اب قوم کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم بہت بڑی حماقت کر بیٹھے ہیں اور ہم سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ اب ہمیں عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ وہ نادم ہوئے اور گریہ زاری کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش فرمائیے، اگر اللہ پاک ہمارے گناہ معاف نہ فرمائے تو ہم خاسرین سے ہوں گے، یعنی خسارے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قوم کی یہ حالت دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، آپ ان کو لے کر ان کی کوتاہی کی معافی چاہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا کہ بنی اسرائیل میں سے 70 ایسے افراد کو چن لیا جو قوم میں سب سے زیادہ برگزیدہ بندے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا اور کوہ طور کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کوہ طور کے قریب پہنچے تو یہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم اس کا کلام بلا واسطہ سن لیں۔ ان کا یوں کہنا اس لیے تھا کہ ایک تو ہمیں مغفرت کی بشارت مل جائے اور دوسرا جس معبود کی عبادت کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے اس کی آواز ہم بھی سن لیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل آشکار نہ دیکھ لیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ وہ عین اسی وقت غضب الہی کا شکار ہوئے اور صاعقہ یعنی زوردار کڑک نے انہیں گھیرا اور سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑے، حتیٰ کہ ان پر ایک دن اور رات کے لیے موت طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کیفیت دیکھی تو رو دیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گر گڑاتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، میں نے بنی اسرائیل کے 70 برگزیدہ لوگ چنے تاکہ ان کی توبہ قبول ہو اور یہ جب قوم کی طرف واپس لوٹیں تو میرے گواہ بنے۔ اب جو یہ میں اکیلا واپس جاؤں گا تو اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا کہ انہیں اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا ہے؟ اے میرے رب، اگر تو انہیں بچھڑے والوں کے ساتھ ہی ہلاک کر دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اب جو میں اکیلا واپس جاؤں گا تو قوم مجھے ہلاک نہیں کرے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ آہوزاری دیکھی تو ان تمام لوگوں کی ارواح کو واپس لوٹا دیا، جس سے وہ دوبارہ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو دیدار الہی کا سوال کیا تھا لیکن ان پر موت طاری نہ ہوئی، بلکہ وہ صرف غشی کے عالم میں تھے۔ لیکن قوم کا کون سا جرم تھا کہ جب توبہ قبول کرانے جا رہے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے اور دیدار کا سوال کر بیٹھے تو ان اکیلوں کو ہی موت کا مزہ کیوں چکھنا پڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال دیدار اشتیاق اور عاجزی کے اظہار کی بنا پر تھا، جبکہ ان کا سوال تکذیب اور گستاخی پر مبنی تھا۔ ان کا سوال انادی تھا، ان کا خیال تھا کہ شاید باری تعالیٰ کسی جسم میں مبعوث ہیں، اس لیے تو دیدار الہی کا شوق کر بیٹھے، کیونکہ یہی لوگ تھے جو چند دن پہلے بچھڑے کی پوجا کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہیں زندہ اس لیے فرمایا کہ وہ اپنی بقایا زندگی اور رزق پورا کر لیں، کیونکہ ان کی یہ موت وقت سے پہلے تھی اور ان کے حق میں یہ موت ایسے تھی جیسے دوسروں کے لیے سکتہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی مساعد پر مرتے تو پھر قیامت کو ہی اٹھتے۔
عزیزان گرامی، مصنف روح البیان نے اپنی تفسیر میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ دراصل یہ ان 70 لوگوں پر اللہ کریم کا احسان عظیم بھی تھا، کیونکہ ایک طرف تو انہیں کوہ طور پر بلوایا گیا اور پھر مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ بھی فرما دیا گیا۔ یہ ان سب پر احسان عظیم نہیں تو پھر کیا ہے؟ بے شک اللہ عز و جل قادر ہے کل کائنات کی ہر چیز پر، جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب کے لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔